رب مجھ کو بلائے گا۔ حج ارکان اسلام میں ایک بنیادی رکن اور اہم عبادت ہے۔ وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ ہر سال لاکھوں لاکھ مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر سرزمین حرمین میں اکٹھے ہوتے ہیں، حج کے فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ کیسا عالی شان منظر ہوتا ہے۔ حاضر ہے مولا، حاضر ہے، حاضر ہے مولا، حاضر ہے۔ اللہ پاک ان خوش نصیبوں پر کیسا کرم فرماتا ہے، حج کے بدلے کیسے کیسے عالی شان انعامات سے نوازتا ہے۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسا اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام و مصافحہ کرو، ہینڈ شیک کرو، اور اس سے کہو وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ اس کی مغفرت و بخشش ہو چکی ہے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ فرمایا جو حج کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اللہ پاک اس کے لیے قیامت تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا، اور جو عمرے کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اللہ پاک اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا۔ بلاوا آیا ہے عرش کرم سے ان کے لیے، خوشا نصیب یہ ہے کتنی عزتوں کا سفر۔ فرمایا حج مقبول، حج مبرور بھی کہتے ہیں، حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے۔ عرض کی حج مقبول کیا ہے؟ فرمایا ایسا حج جس میں بھوکے کو کھانا کھلانا ہو اور سلام کو عام کرنا ہو۔ فرمایا اللہ پاک کے نزدیک سب سے افضل عمل حج مقبول ہے۔ جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ اللہ پاک نے صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض فرمایا۔ جو حج فرض ہونے کے باوجود اس کی ادائیگی میں غفلت کرے، سستی کرے، سخت گناہگار جہنم کا حقدار ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی حج کرا دے، مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، عرفات کا وقوف نصیب فرما دے، مزدلفہ میں ٹھہرنا نصیب فرما دے، مینا میں ٹھہرنا نصیب فرما دے، اور کعبے کی زیارت کریں، طواف کریں، حجر اسود کو چومیں، صفا مروہ کی سعی کریں۔ کاش